اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع مل رہا ہے۔ ماہ مبارک کی عظیم گھڑیاں ہیں، عظیم ساعتیں ہیں، عظیم لمحات ہیں، اور ان عظیم گھڑیوں میں ہم اللہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اس کے محبوب کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم فجر کی نماز سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد قرآن کے فیض سے انشاءاللہ ہم اپنے سینوں کو منور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ یقین جانیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ماہ مبارک ہو، اللہ کی رحمتیں چم چم برس رہی ہوں، اور ان رحمتوں میں انسان اس حوالے سے بیٹھا ہو اور قرآن کا دین کا علم حاصل کر رہا ہو۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نسبت رمضان کی ہے، گھڑیاں رمضان کی ہیں، اور نور قرآن کا ہے، فیض قرآن کا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور کیا موقع اور کیا ہو سکتا ہے۔ آج کے درس قرآن کا ہمارا جو پہلا موضوع ہے وہ ہے فہم دین۔ فہم دین کے حوالے سے یہ ٹاپک سب سے پہلے رکھنے کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی، اس کی وجہ بھی یہی بنی کہ ہمیں پتہ چلے کہ دین کی جو فہم ہے، اس کی جو سمجھ ہے، یہ کتنی اہم ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ یہ جب ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ اگلے جو درس قرآن ہمارے ہیں وہ ہم شوق سے ذوق سے سنیں گے۔ ہمارے ہاں یہ تصور چونکہ پایا جاتا ہے کہ شاید تسبیح پڑھنا عبادت ہے، شاید نوافل پڑھنا یہ عبادت ہے، اور بیان سننا یا دین کا علم حاصل کرنا، دین سیکھنا یہ عبادت نہیں ہے۔ تو یہ ٹوٹلی جو کنسیپٹ ہے یہ بالکل اسلام کے متضاد ہے، اسلام کی کہیں ایسی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو آپ کی تسبیح پڑھنا، آپ کا روزہ رکھنا، آپ کے نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ تمام کی تمام یعنی قابل قبول ہی اس وقت ہے کہ جب آپ کو دین کی سمجھ ہو۔ اگر دین کی سمجھ نہیں ہے تو آپ ساری رات بھی عبادت کر رہے ہیں اور آپ کو وضو کا طریقہ ہی نہیں معلوم، آپ کو پاکی ناپاکی کا ہی پتہ نہیں ہے، آپ سارا دن روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن آپ کو روزے کے مسائل کا علم ہی نہیں ہے، کئی ایسے آپ کام کر بیٹھے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا تمام عبادتوں کا انحصار ہی وہ دین کی سمجھ اور فہم پر ہے۔ ہمارے ہاں تسبیح پڑھتے رہنا کہتے ہیں یہ بڑی اعلیٰ عبادت کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے تو کہیں گے یہ اعلیٰ عبادت کر رہا ہے، اور اگر کوئی بیان میں بیٹھا ہے، کوئی دین کا علم حاصل کر رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، بس ٹائم گزارنے کے لیے ہم بیٹھے تھے، چونکہ نماز کا وقت تھا تو نماز کے انتظار میں ہم بیٹھے تھے۔ بھائی نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی ثواب ہے، جیسے کہ میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ رمضان میں سونا بھی عبادت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن رمضان میں اگر قرآن کوئی پڑھ لے تو پھر کتنی اعلیٰ عبادت ہے۔ اگر رمضان میں سونا عبادت ہے تو کوئی بیٹھ کے دو چار مسائل سیکھ لے، قرآن کی کوئی ایک آیت کی فہم اور اس کا معنی اور اس کے مفاہیم اور مطالب سمجھ لے، یہی سمجھ آ جائے کہ رب نے جو قرآن نازل فرمایا تھا اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا، یہی سمجھ آ جائے تو یہ اتنی اعلیٰ عبادت ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ شروع کے اندر کنسیپٹ کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو کنسیپٹ پایا گیا یہ کہاں سے آیا ہے۔ حالانکہ وہ مشہور روایت میں نے آپ کے سامنے بارہا عرض کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کون تھے، دین کے ساتھ علم سیکھنے میں وہ سب سے ٹاپ پر رکھتے تھے دین کی فہم کو، دین کی سمجھ کو، اس کے بعد پھر وہ عبادت کرتے تھے۔ مشہور روایت کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا کہ آپ کا آخری وقت ہے، ہم میں سے کوئی بھی ہوتا تو کہتا آقا تھوڑی سی اجازت دے، میں ذرا گھر والوں سے مل کے آ جاتا ہوں، میں ذرا بیوی بچوں سے بات کر کے آتا ہوں، میرا آخری وقت چل رہا ہے، روح جسم سے نکلنے والی ہے اور تھوڑے لمحات باقی رہ گئے، آقا تھوڑی سی مجھے مہلت دے، میں گھر سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ لیکن وہ چونکہ صحابہ تھے، اور یہ بنیادی فرق ہے اصحاب کا اور ہمارا۔ انہوں نے کیا عرض کی، حضور میں کیا کروں ایسا کام کہ جو یہ میرے آخری وقت کے اندر مجھے فائدہ پہنچائے، کون سا ایسا کام کروں؟
علماء فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے جو ان کو بتایا، اگر اس سے زیادہ اس وقت کوئی فضیلت والا کام ہوتا تو آقا اس کو وہ بات ارشاد فرماتے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس سے زیادہ فضیلت والا اور کوئی کام نہیں تھا، اس لیے رب کے محبوب نے فرمایا میرے صحابی تمہارا وقت آخری ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا وہ آخری وقت بہت قیمتی بن جائے اور نامہ اعمال کے اندر اتنی نیکیاں لکھی جائیں، تو فرمایا تم یہ کام کرو کہ دین کا علم سیکھنے کے اندر مصروف ہو جاؤ۔ یہ اصحاب ہے اور یہ فرق ہے، یہ بنیادی بیسک ڈفرنس اصحاب میں اور ہم میں۔ ہم سمجھتے ہیں تسبیح رولنا یہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اصحاب کہتے ہیں سب چیزوں کا، عبادتوں کا انحصار ہی دین کے علم کے سیکھنے پر ہے۔ لہٰذا دیکھیے ذرا یہ قرآن کی آیات علم کے لحاظ سے یقین جانیے 20 آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہے صرف علم سیکھنے کے حوالے سے، اور فرمایا اگر کوئی ساری رات نوافل کے اندر مصروف رہتا ہے، مثال کے طور پہ رمضان آ گیا، اب ہمارے ہاں 3 قرآن پاک ختم ہوں گے، مکمل کوئی کرے گا، کوئی کہتا ہے میں 10 قرآن پاک مکمل کرتا ہوں، تو ہر ایک کا ایک انداز ہے، ہر ایک کا ایک طریقہ کار ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ بالاتفاق علماء نے لکھا کہ ایک بندہ ساری رات بیٹھ کے ایک قرآن پاک مکمل کرتا ہے، لیکن بغیر ترجمے سے، بغیر فہم کے، بغیر سمجھ کے، بغیر مطلب کے وہ صرف ایک قرآن پڑھتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس ایک قرآن کے پڑھنے پر بھی بہت ثواب، اس میں کوئی شک نہیں کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں اور شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن فرمایا اگر کوئی ایک قرآن پورا پڑھ لیتا ہے بغیر سمجھ کے، اور ادھر کوئی ایک رکوع سمجھ کے پڑھ لیتا ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس قرآن کی آیت میں کیا ہے، رب بندوں سے کیا خطاب کر رہا ہے، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ قرآن ہم سے کیا چاہتا کیا ہے، قرآن ہم سے کہا ایک سائٹ پر ایک پورا قرآن پڑھا، ایک سائٹ پہ ایک رکوع سمجھ کے پڑھا۔ فرمایا نامہ اعمال میں جب نیکیاں لکھی جائیں گی تو جس نے ایک رکوع سمجھ کے پڑھا تھا اللہ اس کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے اندر جو تصور آیا ہے یہ باقاعدہ انجیکٹ کیا گیا ہمارے اندر کہ نہیں تم نے سمجھ کے نہیں پڑھنا، ویسے پڑھتے جو قرآن 10 قرآن مکمل کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بعد میں فتویٰ بھی لگ جاتا ہے، ہم بغیر سمجھے چونکہ بات کرتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے کہ ثواب ہے۔ اور دنیا کی واحد کتاب کہ جس کو بغیر سمجھ کے پڑھو لذت بھی آتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب کہ سمجھ نہیں آ رہی پڑھ رہے ہیں تو بھی لذت ہے۔ لیکن میں اگلے سٹیپ پہ میں جانا چاہ رہا ہوں، اس سے اگلا مقام کیا ہے کہ یہ قرآن آیا ہی اس لیے تھا، یہ دین تو آیا اس لیے تھا کہ آپ اس دین کو سمجھیں، آپ اس دین پر عمل کریں۔ مجھے بتائیے ذرا اگر یہ سمجھنا ضروری نہ ہوتا تو اصحاب سارے کام چھوڑ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیوں بیٹھتے؟ وہ دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے، اور ایسے اصحاب کا تذکرہ موجود ہے کہ اگر ان کو بازار میں جانا مجبوری ہوتی تو اپنی جگہ کسی اور صحابی کو بٹھا کے جاتے، کہتے یار شام کو آپ کو پورا حصہ ملے گا کاروبار میں سے، آپ کو تجارت میں سے پورا حصہ ملے گا، آپ بازار نہ آئیں، آپ دکان پہ شاپ پہ نہ آئیں، آپ حضور کی بارگاہ میں بیٹھیں۔ ہاں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب شام کو آپ مجھ سے ملیں تو ہر وہ بات مجھے بتانی ہے جو اللہ کے محبوب نے فرمائی ہو، ہر وہ مسئلہ آپ نے مجھے بتانا ہے جو رب کے حبیب نے بیان کیا۔ آپ بازار کی فکر نہ کریں، آپ کاروبار کی فکر نہ کریں، بس آپ شام کو مجھے ملنا، جو اللہ کے حبیب نے مسئلہ سکھایا ہو، دین کا کوئی مسئلہ، کوئی آیت، کوئی قرآن، کوئی حدیث، کوئی دین کی سمجھ، تو فرمایا رات کو مجھے ملنا، آدھا مال آپ کو ملے گا، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصحاب کا جو جذبہ تھا دین سیکھنے کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جیسا بندہ جو خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہے، بارہا روایت پیش کی جاتی ہے، کہاں 14.5 صدیاں بعد آنے والا ایک بندہ، اور کہاں وہ ہستی جو نبوت، خاندان نبوت سے جس کا تعلق ہو، حضور کے چچا زاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کعبہ میں بیٹھ کے عبادت کرنا بڑا افضل ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ مسجد حرام کے اندر نوافل پڑھنا
یہ بڑا افضل ہے۔ اگر پیلی کوٹھی انتظام ہاتا جہاں صابرہ مدینہ میں بیٹھ کے اگر نوافل پڑھنا ماہ مبارک میں افضل ہے تو مسجد حرام میں پڑھنا کتنا افضل ہوگا؟ بیت اللہ کے سامنے کعبہ کے سائے میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا یا وہاں پہ نوافل پڑھنا یا طواف کرنا کتنا افضل ہے۔ اور ہے کون جو حضور کی نگاہ سے فیض پانے والے صحابی ہیں اور خون کا رشتہ حضور سے ہے، لیکن وہ طواف کعبہ کو چھوڑتے ہیں، مسجد حرام کو چھوڑتے ہیں، نوافل کو چھوڑتے ہیں، اتنا لمبا سفر کرتے ہیں، ایک صحابی کے دروازے کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب تک وہ صحابی باہر نہیں آتے حضرت عبداللہ ابن عباس انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وقت زیادہ ہو گیا، آپ وہاں پہ لیٹ جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، مٹی اڑتی ہے، گرد و غبار آپ کی داڑھی میں پڑتا ہے، آپ کے سر کے بالوں میں مٹی پڑتی ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، اچانک وہ صحابی وہ استاد دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے کون لیٹا ہوا ہے؟ خاندان نبوت کا چشم و چراغ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ ہاتھ باندھ کے استاد کھڑے ہو جاتے کہ آپ ہمیں حکم دیتے، ہم آپ کے پاس چل کے آتے، آپ نے کیوں تکلیف کی ہے؟ کیا خوبصورت جواب ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہے فہم دین، یہ ہے فہم قرآن، یہ ہے دین کی سمجھ۔ آج کے لوگ تزکیہ نفس تو کرتے ہیں لیکن بغیر علم کے کرتے ہیں۔ آج کے لوگ دین پر تو چلنا چاہتے ہیں لیکن بغیر سمجھ کے چلنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں نے دین سیکھنا تھا، علم آپ کے پاس تھا تو مجھے چل کے آنا چاہیے تھا، آپ کو چل کے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگرچہ میں خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہوں لیکن دین آپ کے پاس ہے، ضرورت مجھے ہے سیکھنا، میں نے ہے تو میں چل کے آؤں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ چوک میں پکڑ لیتے ہیں کہ مسئلہ بتائے ہمارے ہاں، اور اگر ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہو جائیں تو کہتے ہیں بڑی بات ہے، جواب نہیں دیا۔ حالانکہ الحمدللہ میری عادت ہے، میں بار عرض کرتے رہتا ہوں کہ مسئلہ موجود ہے شرعی، کہ گلی میں مسئلہ نہ پوچھیں، چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے مسئلہ نہ پوچھیں، یہ فتویٰ موجود ہے، اعلیٰ حضرت کے علاوہ دیگر فقہا نے لکھا۔ لیکن میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، وقت کی بات ہے، اب زمانہ بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، تو چونکہ آج ضرورت زیادہ ہے، آپ کسی مقام پہ بھی پوچھیں گے آپ کو ہر مسئلے کا جواب قرآن سے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا وہ استاد باہر آتے، جی حکم، آپ کہتے ہم آ جاتے، نہیں، فرمایا نہیں مجھے ضرورت ہے، تو میں پیاسا کنویں کے پاس چل کے آئے، پیاسے کے پاس تو کنویں چل کے نہیں جاتا، پھر ایک مسئلہ پوچھتے۔ اب مجھے بتائیے اتنا لمبا سفر کرنا، پھر ان کے دروازے پہ لیٹ جانا، دستک نہ دینا، ان کو باہر نہ بلانا، کئی گھنٹے گزر جانا، تو کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کعبہ میں بیٹھ کے عبادت کرنا اس کا بڑا ثواب ہے؟ نہیں، اصحاب کو معلوم تھا کعبہ میں بیٹھو عبادت کرو تو ثواب ملتا ہے، طواف کرو تو ثواب ملتا ہے، قرآن پڑھو تو ثواب ملتا ہے، لیکن ان تمام عبادتوں کا انحصار دین کی سمجھ پر ہے۔ ایک سائٹ پر ایک مسئلہ سمجھ لینا ایک سائٹ پر ہے، اور ساری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھنا ایک سائٹ پر ہے، وہ عبادت ایک سائٹ پر، ایک مسئلہ سیکھ لینا ایک سائٹ پر ہو جائے گا۔ تو خدا کے لیے اس ماہ مبارک میں تھوڑی سی کوشش کر لیں کہ دین کے علم حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔